ڈاکٹر دودھ کے مزاج کو نہیں جانتا۔ دودھ انسان کے لیے ایک نقصان دہ صورت پیدا کر سکتا ہے۔ جب دودھ پیا جاتا ہے تو شوگر ہونے کا، گیس ہونے کا، معدے کی تبخیر ہونے کا، موشن لگنے کا، ہیضہ ہونے کا خطرہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ انسانوں نے سمجھ رکھی ہے کہ جی بس یہ صرف کیلشیم کا ہی ایک مرکز ہے، جبکہ آج کل موجودہ دور کی نئی تحقیق یہ آ چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا ٹاپک ہے دودھ۔ ایک دوست نے کمنٹ میں ایک سوال کیا تھا کہ جی آپ دودھ پر بھی تفصیلی گفتگو فرمائیں کہ دودھ کا مزاج کیا ہے۔ تو سامعین محترم، میں گزارش کرتا چلا جاؤں کہ ایلوپیتھک حضرات کو، یعنی کہ میرے ڈاکٹر بھائیوں کو، کبھی بھی کسی چیز کے مزاج کا علم نہ ہے، نہ تھا اور نہ ہی شاید ہو سکے۔ یہ اس لیے کہ سنی سنائی باتوں سے ڈاکٹر دودھ کو بلغمی یا بلغمی کھانسی میں یا دمے وغیرہ میں منع کرتا ہے، جبکہ علمی طور پر ڈاکٹر دودھ کے مزاج کو نہیں جانتا کہ دودھ کا مزاج کیا ہے۔ بے شک دودھ کو بہت طاقتور اور مفید غذا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بعض اوقات دودھ انسان کے لیے بہترین غذا ہونے کے باوجود ایک نقصان دہ صورت پیدا کر سکتا ہے ان حالتوں میں جب کہ پہلے ہی انسان کا مزاج بلغمی بن چکا ہو۔ تو سامعین محترم، میں یہ گزارش کرتا چلا جاؤں کہ دودھ کئی اقسام کا اور کئی مزاج کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات کرتا چلا جاؤں کہ بچے کے لیے دنیا میں ماں کے دودھ کے سوا بچے کے لیے کوئی بہترین غذا نہیں ہوتی، سوائے ان بچوں کے جن کی ماں کا دودھ نصیب نہ ہو، دودھ نہ اترے یا کسی وجہ سے دودھ زہریلا بن جائے۔ ان چند علامتوں کے علاوہ ہر صورت میں آپ اپنے بچے کو ماں کا دودھ ہی پلائیں گے تو بچہ تمام تر طاقتوں کے ساتھ پروان چڑھتا چلا جائے گا۔ اب رہی بات دودھ کے مزاج کی، کیونکہ بچہ بچپن میں اعصابی ہوتا ہے، ایک معمولی سے جسم رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے گروتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ یاد رکھیے، بغیر رطوبت کے، بغیر مائی مادے کے اور بغیر بلغم کے، یعنی جسے کچا خون کہا جاتا ہے، اس کے بغیر بچہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ معمولی سا دودھ پی کر بھی بچے کی ہڈیاں نرم و نازک رہتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ گروتھ میں آتا ہے اور اس کا قد بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی ہڈیوں نے نشو و نما پکڑنی ہوتی ہے، اس کی قد و قامت بننی ہوتی ہے اور اسے زیادہ تر دودھ دیا جاتا ہے۔ دودھ کی جو ذاتی نوعیت انسانوں نے سمجھ رکھی ہے کہ جی بس یہ صرف کیلشیم کا ہی ایک مرکز ہے، جبکہ آج کل موجودہ دور کی نئی تحقیق یہ آ چکی ہے، دودھ کے اندر جتنی بھی غذائیت ہے وہ تمام قسم کے وٹامن بھی رکھتا ہے اور تمام قسم کی پیاس اور بھوک دونوں کے لیے دودھ مناسب ایک خوراک ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم بھی ہے کہ دودھ پیاس اور بھوک دونوں چیزوں کو ختم کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا دودھ کے اندر مکمل غذائیت ہوتی ہے، سوائے ان مریضوں کے جن کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ بلغمی کھانسی ہو، بلغمی مریض ہو، بلغمی دمہ ہو، اعصابی امراض زیادہ حد سے ان کے نروس ٹیشوز تیزی سے کام کر رہے ہوں، تو ان کو دودھ میں پتی یا دودھ میں دار چینی یا اجوائن یہ چیزیں ملا کر دی جاتی ہیں تاکہ دودھ کا ہاضمہ اچھی طرح ہو سکے۔ خالی دودھ پینے سے دودھ کے اندر گیس، ہوا اور ریح زیادہ بنتی ہے اور پیٹ کے اندر گڑگڑاہٹ ہو کر ہوا کا بننا یہ ضروری عمل ہے۔ جن دوستوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا وہ دودھ میں اجوائن ڈال لیں، دار چینی، ہلدی، ادرک یا دیگر اس طرح کی چیزیں اپنے مزاج کے مطابق، یہ ڈالنے سے دودھ ہضم بھی ہو جاتا ہے اور دودھ سے گیس بھی کم بنتا ہے۔ اب سمجھنا یہ چاہیے کہ دودھ کس طرح کا استعمال کیا جائے، تو قرآن کریم نے یہ فیصلہ دے دیا لبناً خالصا کہہ کر۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ لبناً خالص وہ ہے کہ بھینس کے تھنوں سے دودھ یوں دویا جائے اور اسی ترتیب سے گرم گرم کچا ہی استعمال کر لیا جائے تو وہ تمام قسم کے بیکٹیریا سے
پاک ہوتا ہے، جبکہ دودھ کچھ عرصہ رکھے جانے کے بعد بیکٹیریا اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دودھ کو بوائل کر کے گرم گرم ہی استعمال کرنا انسان کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، صرف ان لوگوں کے لیے جن کا مزاج دودھ کے لیے ضروری ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ دودھ استعمال کر سکتا ہے، ہر بندہ دودھ استعمال اس لیے نہیں کر سکتا کہ دودھ کا مزاج تر گرم ہوتا ہے۔ بعض اوقات محققین نے بڑی تفصیل دی ہے، میں اس کی بھی گزارشات کرتا چلا جاؤں۔ اونٹنی کے دودھ کو حکماء نے گرم تر کہا، یہ نمک ہوتا ہے، اس میں گھی کم ہوتا ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتا ہے اور خون کو پتلا کرتا ہے، اور پیٹ کے پانی کو اونٹنی کا دودھ مکمل خارج کرتا ہے، یعنی غدی عضلاتی اور عضلاتی غدی تحریک کے لیے اونٹنی کا دودھ بالکل مفید ہے۔ اسی طرح گائے کا دودھ تر اور گرم ہوتا ہے اور بھینس کا دودھ تر اور سرد ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ بھی اس کی خوراک کے اوپر منحصر ہے میرے دوستوں، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جیسی جانور خوراک کھائے گا اسی طرح کا اس کے دودھ کا مزاج بن جائے گا۔ لیکن پھر بھی آپ یاد رکھیے، دودھ کے اندر خشکی نام کی بھی نہیں ہوتی، دودھ کے اندر فیٹ بھی ہے، مکھن بھی ہے، بلائی بھی ہے، گھی بھی ہے، چکناہٹ ہے، تو یہ آپ کے جسم کے پٹھوں کی فلیکسیبلٹی کے لیے ایک بہترین غذا بن سکتا ہے۔ دودھ جتنا بھی انسان پی سکتا ہے وہ صرف اتنا ہی پینا چاہیے کہ جتنا اسے ہضم ہو جائے۔ جس مقدار سے انسان کو موشن آنے لگ جائے، پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگ جائے یا پیٹ میں درد کا سبب بنے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے دودھ کی مقدار کو زیادہ استعمال کر لیا ہے۔ تو سامعین محترم، دودھ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا استعمال بھی اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ جس وقت انسان کوئی خشک غذائیں یا انتہائی تیزابی غذائیں کھاتا ہے نا، ان کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے حکماء دودھ کی کثرت کا استعمال کرنے کو کہا کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، دودھ ایک مزاج رکھتا ہے، تر گرم، تر سرد اور اونٹنی کا گرم تر۔ ان مزاجوں کے اندر جو طاقت اللہ نے رکھی ہے وہ ایلوپیتھک حضرات نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے صرف اس میں وٹامن دیکھنے ہوتے ہیں، منرل دیکھنے ہوتے ہیں، پوٹاشیم، کیلشیم، فاسفورس، دیگر قسم کے نمکیات دیکھنے ہیں، جبکہ دودھ جو ہے وہ بہت بڑی نعمت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی غذا ہے، لیکن یہ مزاج کے بغیر پیا جائے گا تو نقصان بھی دیتا ہے۔ بلغمی کھانسی والا دودھ پیے گا تو بلغم بڑھ جائے گی، بلغمی دگمے والا دودھ پیے گا تو دمے کی شکایت، سانس کی تنگی اور بڑھ جائے گی۔ ہیضے والا اگر دودھ پیے گا تو ہیضے کے اندر بیکٹیریا اور تیز ہو کر انسان کی جان کو خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ دودھ ہمیشہ گرم پینا چاہیے۔ دودھ ہمیشہ کوشش کریں کہ جیسے ہی بھینس کے تھنوں سے نکل جائے اسی طرح تازہ پی لیا جائے تو وہ کبھی بھی نقصان نہیں دیتا۔ ویسے اس شہر لاہور میں آج کی تازہ ایک ریسرچ میں نے پڑھی کہ دودھ کی 1050 دکانوں پر ٹیسٹنگ کی گئی اور 1050 دکانوں میں سے 975 دودھ نکلا ہی نہیں، تھا ہی کیمیکل۔ آپ نے دیکھا کہ کیمیکل والا دودھ جب ہمارے پیٹوں میں جائے گا تو بہت ساری امراض کی وجہ بن جائے گا۔ ان کیمیکلوں کی وجہ سے انسان کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، یا جو وہ لوگ بیچارے جن کی مجبوری ہے کہ ان کو اصلی اور نقلی دودھ کی ہی پہچان نہیں ہے، تو سامعین محترم، اس ملک پاکستان کی اللہ حفاظت کرے، اور ان بیچارے ملاوٹ کرنے والوں کا پیٹ تو دوزخ کی آگ ہی بھر سکتی ہے، کیونکہ جنہوں نے اس خالص چیز میں بھی ملاوٹ کر کے، بلکہ آج کل چائنا کا ایک تیل نکلا ہوا ہے، اس کے اندر سرف وغیرہ مکس کر کے، عجیب، آپ یوٹیوب فیس بک دیکھتے رہتے ہو، کتنی چیزوں میں یہ چیز آ رہی ہے کہ نقلی 2 نمبر دودھ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ تازہ دودھ سمجھ کر کچا پیتے ہیں ان کو سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوتا ہے، ان کو ری اور ہوا زیادہ بنتی ہے۔ تو سامعین محترم، شوگر کا مریض دودھ نہ پیے، کیونکہ یہ تر گرم مزاج کا ہوتا ہے اور یہ رطوبات کو، اعصابی بلغمی رطوبات کو یہ جسم میں بڑھا دیتا ہے، پیشاب کی زیادتی کرتا ہے، نیند کی زیادتی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عادی ہوتے ہیں دیہاتوں میں رات کو دودھ نہ پیئیں تو ان کو نیند نہیں آتی، ان کی جسم کی خشکی، دماغی خشکی بڑی ہوتی ہے، جس وجہ سے انہیں دودھ سے نیند آ جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دودھ پی لیں تو ان کی سستی نہیں اترتی، یہ اس کی عصبیت اور مائی مادے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ
جس میرے دوست نے دودھ پر سوال کیا اس کو بڑی ہی مختصر تفصیل میں دے چکا ہوں۔ اب اسی سوال کے نیچے ایک اور سوال تھا کہ جی ملک شیک پر بھی، یعنی کیلے اور دودھ کا مزاج بھی آپ بتا دیں۔ تو جو کیلے کا ملک شیک ہے وہ بھی تر گرم بنتا ہے کیلے کی وجہ سے، اور تمام ان امراض میں جن میں نقصان دہ ثابت کر چکا ہوں ان میں بالکل ملک شیک بھی نقصان دہ ہے۔ بلغمی امراض میں ملک شیک کبھی نہیں لینا چاہیے۔ ٹھنڈا دودھ لینے والے لوگ جن کا مزاج انتہائی سفراوی ہے، گرم ہے، وہ لوگ صرف ٹھنڈا دودھ کبھی کبھار استعمال کریں تو انہیں سوٹ کرتا ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ یہ دودھ میں برف اور یہ چینیاں، یہ فروٹ مکس کر کے پیتے ہیں، یہ انتہائی پہلے ہی ٹھنڈک کا مزاج رکھتا ہے۔ مزید ایسے مشروبات بنا کر جب دودھ پیا جاتا ہے تو شوگر ہونے کا، گیس ہونے کا، معدے کی تبخیر ہونے کا، موشن لگنے کا، ہیضہ ہونے کا خطرہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ مناسب جو وقت ہے دودھ کے پینے کا وہ ہے خالی پیٹ۔ کچھ لوگ کھانے کے بعد دودھ پیتے ہیں، اصل میں دودھ ایک غذائیت ہے اور غذا کے بعد غذا نہیں لینی چاہیے۔ دودھ ہمیشہ، میری رائے یہ ہے کہ خالی پیٹ ہی پینا چاہیے۔ جب دودھ ہضم ہو جائے پھر آپ اپنی غذا کی طرف توجہ کریں۔ تو جو لوگ یہ روٹین بناتے ہیں کہ رات کو بہت کچھ کھا پی لیا اور سوتے ہوئے پھر ایک ڈولو دودھ کا پی لیا، وہ ہمیشہ نقصان دے گا۔ کبھی بھی دودھ کو کھانے کے بعد نہ پئیں۔ ہمیشہ دودھ چونکہ غذائیت ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے، تو اس لیے غذائیت سمجھ کر دودھ کو ہمیشہ خالی پیٹ استعمال کریں۔ خاص طور پہ دودھ پی کر تھوڑی واک کر کے آپ آئیں تو دودھ کی جو قوتیں ہیں وہ جسم میں ابزرو ہو کر جسم کو طاقتور بنا سکتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں میرے جس دوست نے سوال کیا تھا اس کے سوال کے جواب میں مزید دیگر بھی کچھ باتیں بھی میں آپ کے سامنے لا پایا ہوں۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔